بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اب اس کے لشکر کا رخ بابل کی عظیم سلطنت کی طرف تھا۔ بابل کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے جس وقت سکندر لشکر کے ساتھ فرات کے علاقوں میں سے گزر رہا تھا تو اس کے سالاروں نے اسے ایک خبر پہنچائی کہ اس کی اپنی ریاست مقدونیہ کے رہنے والے کچھ لشکری اب سکندر کے رویے سے شدید نالاں ہیں۔ اپنے ہی ہم وطن کے متعلق یہ خبر سن کر سکندر کو دلی طور پر بہت صدمہ پہنچا۔ اس نے فوراً ان تمام لشکریوں کو جو شکایتیں کر رہے تھے اپنے خیمے میں طلب کیا اور انہیں مخاطب کر کے رنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، میرے مقدونی جان بازوں، جن لشکریوں کی عمر اب زیادہ ہو چکی ہے یا جو جنگوں میں لگنے والے زخموں کے باعث اب مزید جنگی خدمات انجام دینے کے قابل نہیں رہے، وہ خوشی سے واپس اپنے وطن چلے جائیں۔ میں انہیں رخصتی کے وقت ایسے شاہی تحائف اور انعامات سے نوازوں گا کہ ان کی دولت اور عزت کو دیکھ کر پورے مقدونیہ کے لوگ ان پر رشک کرنے لگیں گے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اس مہم کے دوران میں نے ہمیشہ ان بہادروں کو سونے کے قیمتی ہاروں سے نوازا جنہوں نے میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھائے؟ اور کیا میں نے ان جوانوں کی تنخواہیں عام سپاہیوں سے دگنی نہیں کر دی تھیں؟ اور یاد رکھو، تم سب بھی انہی مراتب یافتہ لوگوں میں شامل ہو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان سپاہیوں کو سکندر کے خلاف کوئی مالی شکایت کا گلہ نہیں تھا۔ ان کو یہ شکایت تھی کہ سکندر نے اب مقدونیوں کے روایتی دبدبے کو کم کر کے اپنے خاص شاہی محافظ دستوں میں ایران کے جنگجو پارتھیوں اور باختر کے سپاہیوں کو شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ سکندر نے اپنے لشکر کے ایک اہم جنگی دستے کا سالار اپنی بیوی روشن کے سگے بھائی کو مقرر کر دیا تھا۔ اس پر مقدونی سپاہیوں کے دلوں میں شدید حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ انہیں یہ شکایت بھی چاٹ رہی تھی کہ سکندر غیر ملکیوں کو اپنے دل کے قریب جگہ دے کر ان سے والہانہ مشائقے کرتا ہے اور اس کی نظر میں اب مقدونیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی جو اس کے ساتھ یونان سے نکلے تھے۔ وہ اپنی یہ اصل بات تو سکندر کے سامنے کھل کر نہ کہہ سکے، تاہم اصل معاملے کو ٹالنے اور اپنی خفگی چھپانے کے لیے انہوں نے جھوٹا بہانہ بناتے ہوئے سکندر سے کہا، عالیجا، حقیقت یہ ہے کہ پیچھے وطن میں ہمارے اہل و عیال اپنا گزر بسر کرنے کے لیے مقامی ساہوکاروں سے سود پر رقم لینے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر سود کا بوجھ چڑھ چکا ہے اور ہم اب قرض کے دلدل میں بری طرح دھنس چکے ہیں۔ سکندر نے جب ان کی بات سنی تو بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، جن لوگوں کے ذمہ کوئی بھی قرضہ ہے ان کے سارے قرضے اب سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں گے، لیکن ہر آدمی کو اپنا نام اور قرضے کی رقم سرکاری طور پر لکھوانا ہوگی۔ سکندر کا حیرت انگیز فیصلہ سن کر مقدونی لشکری بڑے حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ سکندر انہیں کوئی فریب دے رہا ہے یا امتحان لے رہا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی دوسرے سپاہیوں کی نسبت دگنی تنخواہ لے رہے تھے اور وہ در حقیقت مقروض بھی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو اس مہم کے دوران کافی دولت جمع کر لی تھی۔ اسی بنا پر وہ شدید حیران تھے کیونکہ سکندر کو بھی ان کی اس حقیقت کا بخوبی علم تھا، لہٰذا وقتی طور پر تو وہ مقدونی لشکری بالکل خاموش رہے، لیکن اندر ہی اندر ان کے دلوں میں پارتھیوں اور باختریوں سے سکندر کے اچھے سلوک کے خلاف نفرت اور غصے کا لاوا پکتا جا رہا تھا۔ پھر جب وہ دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے تو ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں زیادہ دلدلی علاقے آئے اور وہاں شدید گرمی اور حبس بھی بہت زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے کچھ مقدونی سپاہیوں نے آپس میں چہ مگوئیاں کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سکندر نے سالہ سال کی خونریز لڑائیوں کے بعد ہمیں اس ہولناک جگہ پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور اب ہم سے بالکل لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ مقدونی لشکریوں کی یہ باتیں جب سکندر کے کانوں تک پہنچیں تو اس نے فوراً ایک جگہ اپنے لشکر کو رکنے کا حکم دیا۔ وہ غصے اور جلال کے عالم میں ایک اونچے رت پر چڑھ گیا اور لشکر کے اندر جو مقدونی لشکری زیادہ باتیں بناتے تھے یا سکندر کے خلاف زہر اگل رہے تھے انہیں براہ راست مخاطب کر کے گرجدار آواز میں کہنے لگا، تم سب آدمی جب چاہو یہاں سے جا سکتے ہو، تمہیں مکمل اجازت ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر تھوڑی دیر کے لیے سارے مجمع پر ایک گہرا سناٹا اور ہولناک خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس خاموشی کے دوران کچھ مقدونیوں نے، جن کی تعداد تقریباً 13 کے لگ بھگ تھی، آپس میں سرگوشیوں میں صلاح و مشورہ کیا اور پھر
ان میں سے ایک آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہم اب ہڈی ماس کے انسان نہیں رہے، مسلسل حادثوں اور جنگوں نے ہمیں اندر سے تباہ و برباد کر دیا ہے، ہم تو اب صرف چلتی پھرتی روحیں رہ گئی ہیں، اس لیے اب ہم مزید کوئی نیا حکم سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی غصے اور جلال کے عالم میں سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ چیتے کی طرح جس لگانے کے انداز میں رت سے نیچے کودا اور اپنے مسلح محافظوں کو کڑکتی ہوئی آواز میں حکم دیا، جن سرکش لوگوں نے یہ گستاخانہ الفاظ ادا کیے ہیں انہیں فوراً پکڑ کر اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ پھر اچانک ہی سکندر کے دل میں کچھ خیال گزرا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ موت کے خوف سے بری طرح لرزنے اور کانپنے لگے ہیں، تب انہیں سخت لہجے میں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم سب یہاں سے جانے سے پہلے مجھے صرف یہ بتاتے جاؤ کہ میرے باپ کے آنے سے پہلے تم کس قسم کے پسماندہ آدمی رہ چکے ہو۔ تم صرف چپڑے کے ادنا لباس پہنتے تھے، اور جب تمہارے ارد گرد کے وحشی اور جنگجو قبیلے تم پر حملہ آور ہوتے تھے تو تم لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے پہاڑوں اور غاروں میں جا کر چھپ جاتے تھے۔ یہ میرا باپ فلپ ہی تھا جس نے تمہاری حالت پر رحم کھا کر تمہارے لیے اچھے لبادے مہیا کیے اور تمہیں جنگلوں سے نکال کر شہروں میں آباد کیا۔ میرے باپ ہی نے مقدونیہ کی اس دولت متحدہ کو یونان میں اعلیٰ مقام دلایا۔ ذرا یہ بھی سوچو کہ جب ایشیا پر حملہ آور ہونے کے لیے ہم اپنے وطن سے نکلے تھے تو اس وقت میرے پاس تمہارے گزارے کا کوئی خاص سامان تک نہیں تھا۔ میرے پاس تو سونے چاندی کے چند پیالے اور تھوڑی سی رقم موجود تھی۔ اس کے علاوہ میں نے صرف تم لوگوں کے روشن مستقبل کی خاطر بھاری قرض لیا اور یونان کی بہتری اور بقا کے لیے در دانیال کو عبور کیا۔ میں نے تمہیں مہارت سے اس خطرناک دورے سے بخیر و عافیت گزارا، اگرچہ اس وقت ایشیائی لوگ پورے سمندر کے اکیلے مالک تھے۔ میں نے اس مہم کے دوران جو سرزمینیں بھی فتح کی وہ سب تمہاری ہی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے فتح کی، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جن جن علاقوں کو میں نے تلوار کے زور پر فتح کیا وہاں میں نے تمہیں دولت سمیٹنے اور لوٹنے کا پورا موقع دیا، جس کے نتیجے میں لیڈیا، ایران اور ہندوستان کی بے پناہ دولت ہمیں ملی۔ میں نے تمہیں ان تمام خزانوں میں برابر کا حصے دار بنایا۔ میں نے کبھی محلات میں عیش نہیں کیا بلکہ تمہارے ساتھ کندھا ملا کر پیدل چل کر تمام تکلیفیں اٹھائیں، اور ان تکلیفوں کے نتیجے میں ہی اب سمندر بھی ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ذرا یہ بھی سوچو، جو ادنا خوراک تم لشکری کھاتے تھے وہی میں نے بھی کھائی، اور تمہاری حفاظت کی خاطر میں نے راتوں کو کم سے کم نیند لی۔ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا مائی کا لال ہے جس نے میری خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں جتنی تمہاری خاطر میں نے اکیلے اٹھائی ہیں؟ اگر ایسا کوئی آدمی یہاں موجود ہے تو وہ ہمت کر کے میرے سامنے آئے، وہ اپنے جسم پر لگے ہوئے جنگ کے زخم بھی مجھے دکھائے، اور جو گہرے زخم میں نے ان خونی لڑائیوں میں کھائے ہیں وہ سب میں تمہیں دکھاؤں گا۔ تم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ دنیا کا کوئی ایسا ہتھیار اب تک بنا ہی نہیں جس کے زخم کا گہرا نشان میرے جسم پر اس وقت موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سکندر رکا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس موقع پر اس نے محسوس کیا کہ اس کے الفاظ کے رد عمل کے طور پر کچھ مقدونی لشکری پشیمانی سے اپنی آہیں بھر رہے تھے اور ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ سکندر نے مجمع کے بدلتے ہوئے تاثرات کو بانپ لیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے انتہائی جذباتی اور گرجدار آواز میں کہنے لگا، یاد رکھو کہ میں اب بھی تمہارا سپاسالار اور سردار ہوں، اور صرف میری ہی قیادت کی وجہ سے آج دنیا بھر میں تمہیں فاتحین کی حیثیت حاصل ہے۔ میں نے جہاں اپنی شادی کا جشن منایا وہی تمہاری شادیوں کا بھی اسی شان و شوکت سے جشن منایا۔ اس پورے ایشیا کی مہم کے دوران تمہارے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ان سب کی دیکھ بھال اور پرورش کا مکمل انتظام میں نے خود کیا۔ اس کے علاوہ تمہیں یہ پیشکش بھی کی کہ میں تمہارے قرضے بے باک کر دوں گا، اور تم سے یہ بھی کہا کہ اپنے اپنے قرضوں کی اصل مقدار لکھواؤ تاکہ وہ سب قرضے بغیر کسی کٹوتی کے سرکاری خزانے سے ادا کر دیے جائیں۔ ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی سوچو کہ میری قیادت میں تمہارا ایک بھی لشکری میدان جنگ سے بھاگتا ہوا پیٹھ پر وار کھا کر نہیں مارا گیا، بلکہ جو بھی مرا وہ سامنے سے لڑتا ہوا مرا۔ میں تمہیں فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا دریائے سندھ کے پار لے گیا۔ اگر تم لوگ بزدلی دکھا کر وہاں اپنی پیٹھ نہ موڑتے اور آگے بڑھنے سے انکار نہ کرتے تو میں تمہیں دریائے بیاض سے بھی بہت آگے لے جاتا۔ تم نے میری شجاعت کی بدولت میرے ہاتھوں سے عزت کے تمغے حاصل کیے۔ اب اگر اس سب کے باوجود واپس ہی جانا چاہتے ہو تو شوق سے چلے جاؤ، تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے وطن جا کر فخر
تلوار سے لوگوں کو کہنا کہ ہم اپنے حکمران سکندر کو غلاموں اور اجنبیوں کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سکندر مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ پھر وہ جلال کے عالم میں پیچھے پلٹا اور ہجوم کے درمیان تیز قدموں سے گزرتا ہوا سیدھا اپنے خیمے میں چلا گیا اور پڑاؤ کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ میں اب اگلے حکم تک کسی بھی لشکری یا سالار سے ملاقات نہیں کروں گا۔ سکندر کے جانے کے بعد تمام لشکری اپنی اپنی جگہ گمسم کھڑے رہے اور سب آہستہ آہستہ آپس میں سکندر کے اس فیصلے پر بحث کرنے لگے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ سکندر ان سے بات چیت بند کر کے ہر صورت میں اپنی بات منوا کر رہے گا یا ہم سب کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دے گا، لیکن وہ خود کسی بھی قیمت پر پیچھے واپس نہیں جائے گا۔ وہ خوف کے مارے یہ بھی سوچنے لگے کہ ایسی ذلت آمیز حالت میں جب ہم واپس مقدونیہ جائیں گے اور وہاں لوگوں کو یہ خبر ہوگی کہ ہم اپنے حاکم کو اس طرح چھوڑ کر آ گئے ہیں تو وطن کے لوگ ہم پر تھوکیں گے اور ہم پر لعنت بھیجیں گے۔ 3 دن تک لشکر کا یہی پریشان کن سما رہا اور پورے کیمپ کے اندر مسلسل بے چینی چھائی رہی۔ بالآخر 3 دن کے طویل صلاح و مشورے اور پشیمانی کے بعد مقدونیہ سے تعلق رکھنے والے تمام بڑے سالار اکٹھے ہو کر سکندر کے خیمے کے باہر پہنچ گئے۔ انہوں نے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہتھیار خیمے کے دروازے پر ڈھیر کر دیے اور سکندر کو یہ عاجزانہ پیغام بھیجا: جب تک آپ ہماری بات نہیں سنیں گے اور ہمیں معاف نہیں کریں گے تب تک دن ہو یا رات ہم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہٹیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سکندر کو یہ یقین بھی دلایا کہ جن لشکریوں نے باقی لشکریوں کو ایسی باغیانہ باتیں کرنے پر اکسایا تھا ان تمام غداروں کو ہم خود پکڑ کر سکندر کے حوالے کریں گے تاکہ انہیں عبرتناک سزا دی جا سکے۔ آخرکار سکندر اپنے جلال کو تھوڑا دھیما کر کے خیمے سے باہر نکلا۔ اسے دیکھتے ہی بڑے سالار تڑپ کر آگے بڑھے اور عقیدت سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، جبکہ کچھ نے روتے ہوئے اس کا دامن تھام لیا۔ انہوں نے تمام سرکشی کو چھوڑ کر حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے سکندر پر انکشاف کیا: عالی جاں، ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے ایرانیوں کو تو اپنا عزیز بنا لیا ہے، لیکن ہمیں یہ عزت و اہمیت کبھی نہ دی جو ہمارا حق تھا۔ اپنے سالاروں کے منہ سے اس انکشاف کو سن کر سکندر بہت حیرت زدہ ہوا اور اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ انہیں گہری محبت سے مخاطب کر کے کہنے لگا: او نادانو، تم سب تو میرے اپنے خون، میرے عزیز اور میرے سچے رشتہ دار ہو۔ تمہیں اپنے ساتھ ملانے یا تمہاری وفاداری جیتنے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، جبکہ دوسری قوموں کے دلوں سے خوف نکالنے اور انہیں اپنا مطیع بنانے کے لیے مجھے مجبوری میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سکندر کے محبت برے الفاظ سن کر تمام سالار اور لشکری خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے فوراً زمین پر ڈھیر کیے ہوئے اپنے اپنے ہتھیار اٹھا لیے اور بلند نعرے لگاتے ہوئے اپنی والہانہ خوشی اور وفاداری کا اظہار کرنے لگے۔ اس موقع پر سکندر نے پورے لشکر میں صلح کا جشن منانے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی وقت ایک وسیع اور شاندار شاہی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں سکندر نے تمام پرانے سالاروں کو عزت دیتے ہوئے اپنے قریب بٹھایا اور ایرانی عہدیداروں کو ذرا دور بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس طرح سکندر اور لشکر کے درمیان جو مدت سے ایک خاموش کشمکش چل رہی تھی وہ دریائے دجلہ کے کنارے ہونے والے جشن میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ حسب سابق سکندر نے ایک بار پھر اپنی مرضی منوا لی تھی۔ اس جشن کے بعد اس نے دریائے دجلہ کے خوبصورت کنارے سے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور بابل کی سلطنت کا رخ کیا۔ بابل پہنچ کر سکندر نے وہاں کے عظیم حکمران بختنصر کے اسی عظیم الشان محل میں قیام کیا جو دریائے دجلہ کے کنارے صدیوں سے پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا۔ برسین ایک روز اچانک کریٹیس کے خیمے میں آئی۔ اس وقت کریٹیس اور عنایتا اپنے گھوڑوں سے اتر ہی رہے تھے اور گھوڑوں کی باگیں خیمے کے باہر لکڑی کے کھونٹوں کے ساتھ باندھ رہے تھے۔ ان کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ابھی ابھی کھلے میدانوں میں گھڑ دوڑ کے بعد واپس لوٹے تھے۔ عنایتا نے جو ہی خیمے کے قریب برسین کو دیکھا تو وہ فرط جذبات سے بھاگ کر اس کی طرف بڑھی اور زور سے گلے لگاتے ہوئے بے پناہ محبت کا اظہار کر کے شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی: آپ کی سب سے بری بات تو یہ ہے کہ کئی دنوں سے آپ نے ہم سے ملنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیا میری بہن اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ اس کی مجھ سے ملنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی اور اس مصروفیات کے سامنے ہر رشتہ پیچھے رہ گیا؟ اتنی دیر میں کریٹیس بھی تیز قدم اٹھاتا ہوا عنایتا کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں برسین کے چہرے پر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ برسین اس وقت غیر معمولی طور پر اداس اور فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ اس سنجیدہ ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کریٹیس نے بڑے
بڑے پیارے اور شوخ انداز میں انائتا کا کان پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا، جس کے جواب میں انائتا کھلکھلا کر مسکرائی اور کہنے لگی، لگتا ہے مجھ سے نادانی میں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، جس کی پاداش میں میرا یہ غریب کان اس وقت آپ کی گرفت میں آ گیا ہے۔ کریٹس اس کے معصومانہ الفاظ پر دل ہی دل میں خوش ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، غلطی تمہاری یہ ہے کہ تم نے اپنی بہن کو خیمے کے باہر ہی باتوں میں روک دیا ہے، کم از کم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اتنے ہی پیارے انداز میں خیمے کے اندر لے کر جاتی جس طرح گھڑ دوڑ کے میدان سے لوٹنے کے بعد تم مجھے لاڈ سے اپنے خیمے کی طرف لے کر جاتی ہو۔ انائتا شرما کر مسکرائی تو کریٹس نے نرمی سے اس کا کان چھوڑ دیا۔ پھر انائتا نے بریسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے خیمے کے اندرونی حصے کی طرف لے کر چل پڑی، جبکہ کریٹس بھی ان دونوں کے پیچھے پیچھے خیمے میں داخل ہوا۔